السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد ہے اور بالکل ہمارے سروں پر آ چکا ہے یہ ماہ مبارک۔ ہمیں ذہنی طور پر ابھی سے اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے اس کی پلاننگ اور اس کی منصوبہ بندی ابھی سے کر لینی چاہیے۔ رمضان کے بہت سے فائدے ہیں اور یہ مہینہ ہے ہی پورا رحمتوں کا، برکتوں کا اور سعادتوں کا مہینہ۔ اس مہینے میں انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اس مہینے میں بہت سے انسانوں کی زندگی میں بڑی اچھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جو گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے وہ نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں، جو بے راہروی کا شکار تھے وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، جو لوگ کبھی صحیح طریقے سے عبادات کی طرف دھیان میں نہیں دیتے تھے ان میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ خیر مہینوں کا سردار ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ لیکن آج کی گفتگو میں جس خاص پوائنٹ پر ہمیں کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے اس مہینے کو اپنی خامیوں کا علاج کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ یعنی اس مہینے میں ہم اپنی جو کمیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو مزاج میں کمیاں ہیں، جو ہمارے عمل میں کمیاں ہیں، ان کمیوں کو ہم پہلے پہچانیں اور پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کام رمضان میں ہم بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے یہ 29 دن جو ہوتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی جو ہے ہمارے اندر سے بہت سی کمیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نظام ہی اس طرح کا بنا دیا ہے کہ جو شخص بھی رمضان میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے عبادت کر لے، روزہ رکھ لے اور رمضان کی عبادتیں انجام دے لے تو بہت سی کمیاں اس کے اندر سے دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کمیوں کو دور کرنے کے بعد آگے کے مہینوں میں اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے ہیں۔ اس مہینے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور اس مہینے سے جو ہم کو فائدہ ہو رہا ہے ہم اس فائدے کو آگے کے مہینوں میں باقی نہیں رکھ پاتے۔ کوئی کمی سمجھتے ہیں کہ بس یہ 30 ہی دن اصل ہے اور پھر جیسے ہی 30 دن ختم ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں تو ہم پھر پرانی والی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شعوری طور پر سمجھ کر ہمیں اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں کو پہلے جاننا ہوگا اور پھر رمضان چونکہ ان کمیوں، خامیوں اور کوتاہیوں کو بہت اچھی طرح خود سے دور کر دیتا ہے تو پھر ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ جیسے رمضان نے 30 دن کے اندر ہماری ان کمیوں کو دور کر دیا تھا، ہم آگے کے 11 مہینوں میں بھی ان کمیوں کو خود بخود دور کریں اور اس کی فکر کریں۔ دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنا دیا ہے اس کی وجہ سے ہم کس طرح اپنی کمیوں کو دور کر لیتے ہیں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے روزہ ہے، روزہ ہمارے اندر کی جو ہوس ہوتی ہے، جو حرص ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ جب ہم کہیں دعوت میں جاتے ہیں یا کبھی اپنے گھروں پہ بھی ہوتے ہیں اور اچھا کھانا بنتا ہے تو بس یہ دل کرتا ہے کہ جلدی سے کھا لیں اس کو اور زیادہ سے زیادہ کھا لیں۔ تو اچھی ڈش کو زیادہ کھانے کی اور بہت زیادہ مطلب جو ہے اس کو کھانے کی جو ہے وہ ایک خواہش ہوتی ہے، ایک حرص اور ہوس پیدا ہوتی ہے اور یہ بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے کہ کھانے کو دیکھ کر ان کی جو حرص ہے، جو ہوس ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر اس ہوس کے نتیجے میں بس اوقات اپنی خوراک سے بھی زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک عام بیماری ہے جو پائی جاتی ہے، لیکن روزہ ہماری اس بیماری کو خود بخود کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت اچھی ڈشیں رکھی ہوتی ہیں، فریج میں بہت اچھا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، گھر میں بہت سی لذیذ چیزیں کھانے کی رکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کھاتے۔ حالانکہ اندر ہوس ہے، حرص ہے، جی چاہتا ہے، لیکن ہم رکے رہتے ہیں غروب آفتاب تک، کنٹرول کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ تو یہ جو چیز ہے یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی حرص کو، اپنی ہوس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو جس طرح ہم 30 دن تک مسلسل اپنی ہوس کو، اپنی حرص کو کنٹرول کیے رہتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس بیماری کو مستقل طور پہ دور کر دیں اگلے 11 مہینوں میں۔ پھر جب بھی ہمارے سامنے اچھی ڈش آئیں، جب بھی ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی چیز آئے، لذیذ چیزیں آئیں، تو ہمارے اندر ہوس پیدا نہ ہو، ہمارے اندر حرص پیدا نہ ہو۔ ایک چیز تو ہے کھانے کو کھانا، ظاہر سی بات ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے تاکہ وہ
مطلب اپنی جو ضروریات ہیں، غذا ہے، کھانا ہے، اس کو استعمال کرے، کھائے، لیکن دل میں ہوس نہیں ہونی چاہیے. یعنی کھانے کی کوئی لذیذ چیز دیکھ کر جو ایک دم ہوس پیدا ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں میں، وہ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے اس کا مظاہرہ کرنا ہو تو آپ دیکھیے شادیوں میں کیا ہوتا ہے. جب شادیوں میں ڈشیں آتی ہیں، ڈونگے آتے ہیں، تو ایک دم بس لوگ ایسے لپکتے ہیں اس چیز کی طرف کہ بس کوئی دوسرا پہلے ان سے نہ ہاتھ مان لے، پہلے ہم کو مل جانی چاہیے، پھر ہم اپنی پسند سے اس میں اپنی پلیٹ میں جو ہے وہ چیزیں اتار لیں، پھر دوسرے کو دیں. تو یہ ایک ہوس ہوتی ہے. تو جب ہم رمضان کے مہینے میں روزوں کے ذریعے اس ہوس کو کچھ کنٹرول کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم باقی کے مہینوں میں بھی اپنی اس ہوس کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں. اور یہ آسانی سے ہو سکتا ہے اگر ہم رمضان کی اس اپنی عادت کو جو بن جاتی 30 دن تک، اس کو آگے بھی برقرار رکھیں. لیکن یہ کام ہمیں شعوری طور پر کرنا ہوگا، یعنی سمجھ کر کرنا ہوگا. ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم ان چیزوں کو باقاعدہ یعنی شعوری طور پر اختیار نہیں کرتے ہیں. وہ روزے کا ایک لازمی نتیجہ جو ہم کو ملتا ہے، لیکن جیسے ہی روزہ نکلتا ہے، رمضان نکلتے ہیں، تو پھر ہماری پرانی بیماریاں لوٹ آتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ایک علاج کے طور پر لیں، اپنی بیماری کے علاج کے طور پر، تو انشاءاللہ یہ بیماری ہماری دور ہو سکتی ہے. اور یہ حرص اور یہ ہوس کی جو بہت ہی بڑی یہ بیماری ہے، بہت ہی بڑی یہ خامی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اندر بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، بیجا خواہشیں، اور ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پاتے. بہت سی خواہشیں ہیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، یہ حاصل کر لیں، وہ حاصل کر لیں، یہ مل جائے، وہ مل جائے. اب انسان ان خواہشوں کے پیچھے بالکل آزاد بالکل ہو جاتا ہے، اور بالکل بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے. وہ خواہشات اس کو جہاں چاہیں کھینچ کر لے جائیں، بے لگام خواہشات ہوتی ہیں اس کی. لیکن رمضان میں روزوں کی حالت میں ہم اپنی خواہشات پر بہت کنٹرول کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور بیوی سے ملاقات کو جی چاہ رہا ہے، لیکن روزے کی حالت ہے، تو خواہش ہو رہی ہے ملاقات کرنے کی، ملنے کی، لیکن آپ اپنے آپ کو روکے ہوئے. تو رمضان میں روزہ ہم کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. تو خواہشات پر کنٹرول یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور خواہشات پر عدم کنٹرول، یعنی خواہشات پر کنٹرول نہ کرنا یا نہ ہونا، یہ بہت بڑی بیماری ہے. تو یہ بیماری کسی حد تک رمضان ہمارے اندر سے دور کر دیتا ہے. تو جیسے ہم نے رمضان کے 30 دنوں میں اس خواہشات پر کنٹرول کیا، ایسی ہم اور دوسری جو خواہشات ہیں رمضان کے بعد ان خواہشات پر بھی کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر غصہ بہت پیدا ہوتا ہے، غصہ بہت جلدی آتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں انسان غصہ نہیں کرتا ہے. یہ اگر غصہ اس کو آتا بھی تو وہ ریئیکٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. بہت مرتبہ انسان کو روزے کی حالت میں شدید جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، شدید غصہ ہوتا ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی ریئیکٹ نہیں دیتا ہے، کوئی ریئیکشن نہیں دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں. روزے میں انسان غصے پہ ریئیکٹ کرنا اور غصے پہ کوئی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرنا، اس کو وہ خود اچھا نہیں سمجھتا. تو جس طرح روزے کی حالت میں ہم غصے پہ اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور غصے پہ قابو پائے رہتے ہیں، کیا ہم اس چیز کو رمضان کے بعد بھی جاری نہیں رکھ سکتے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں تو ہم اپنا غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن روزے کے بعد پھر جب ہم کو غصہ آتا تو بس پھر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں سمجھا ہوتا کہ یہ کوئی بیماری ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے. لیکن اگر ہم رمضان کو، روزوں کو اس طرح گزارے کہ یہ ہم اپنی بیماری کا علاج کر رہے ہیں، تو اس کو بیماری سمجھیں اور روزوں کو اس بیماری کے علاج کا ذریعہ سمجھیں، تو پھر انشاءاللہ جس طرح روزوں کی حالت میں ہم اپنے غصے پر، جھنجھلاہٹ پر کنٹرول رکھتے ہیں، روزوں کے بعد بھی ہمارے لیے یہ کام آسان ہو سکتا ہے اور ہم اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے بن سکتے ہیں. تو یہ ایک بیماری ہے، اس کو ہم اس طرح دور کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اندر یہ بیماری ہے کہ ہم کوئی بھی کام ڈسپلن سے نہیں کرتے، کوئی بھی کام ہم تنظیم اور ترتیب سے نہیں کر پاتے ہیں. بالکل بے ہنگم ہمارے کام ہوتے ہیں، بے ترتیب ہمارے کام ہوتے ہیں. وقت میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، وقت میں کوئی صحیح ترتیب نہیں ہوتی ہے، صحیح شیڈیول کوئی ہمارا نہیں ہوتا ہے. بس ایسی ایک الل ٹپ زندگی ہم گزارتے ہیں، جب جی چاہا کر لیا، جو کام جب من میں آیا اس کو انجام دے لیا. نہ کھانے کا کوئی صحیح شیڈیول ہے، نہ ٹہلنے کا کوئی صحیح ٹائم ٹیبل ہے، اور نہ کھانے پینے کا ہے، نہ پڑھنے لکھنے کا ہے، اور نہ کام کرنے کا ہے. ایک بے ہنگم سا ہمارا دن گزرتا ہے، بے ہنگم سی رات گزرتی ہے. لیکن رمضان کیا ہوتا ہے، یہ ہم کو ڈسپلن سکھا دیتا ہے
کہ رمضان میں ایک تمام مسلمانوں کا ایک خاص شیڈول بن جاتا ہے اور سب اسی کے اکارڈنگ جو ہے اپنے اس مہینے کو گزارتے ہیں. تو یہ ایک مہینہ آٹومیٹیکلی جو ہے ہم کو اپنے روٹین کا پابند بنا دیتا ہے. ہر ایک کا روٹین ہے تو بھائی صبح ہی اٹھنا، سحری کرنی ہے، پھر نماز پڑھنی ہے فجر کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد 1-2 گھنٹے آدمی آرام کرتا ہے، پھر اپنے آفس جانا ہوتا ہے، کام پہ جانا ہوتا ہے، پھر ظہر پڑھنی ہے، پھر بھائی عصر میں یہ کرنا ہے، پھر مغرب میں افطار کرنا ہے، پھر عشاء میں تراویح پڑھنی ہے. تو پورے دن کا رات کا ایک خاص نظام بن جاتا ہے. تو یہ ایک مہینہ تو پابند یعنی جبری طور پر، یعنی ہماری مرضی کے بغیر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنا دیا ہے کہ یہ ہمارا ایک نظام بن جاتا ہے، ایک شیڈول بن جاتا ہے. تو جس طرح ہم رمضان کے مہینے کو ایک ترتیب کے ساتھ گزارتے ہیں، اگر ہم آگے کے 11 مہینوں میں بھی اس پر محنت کریں اور اپنا ایک شیڈول بنا کر اپنے مہینوں کو گزاریں، اپنے وقت کو گزاریں، تو یہ چیز کتنی ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہے. تو اگر ہم ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں، ہم کسی نظام اور شیڈول کے پابند نہیں ہیں، تو رمضان چونکہ ایک مہینہ خود بخود ہم کو یہ شیڈول دے دیتا ہے، ہمارا بنا دیتا ہے، تو اب ہم آگے کے 11 مہینوں میں بھی اپنے آپ کو شیڈول کا پابند کر سکتے ہیں. چونکہ شیڈول بنانے میں، ترتیب بنانے میں، ٹائم ٹیبل بنانے میں اور پھر اس کی پابندی کرنے میں انسان کو مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور اس میں بڑی یعنی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے بسا اوقات. لیکن جب آپ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پریشانی نہیں لگتی ہیں آپ کو، پھر آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. تو رمضان چونکہ ہم کو عادی بنا دیتا ہے 1 مہینے تک، اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد جو ہے اپنی عادتوں کو باقی رکھیں اور اپنے ٹائم ٹیبل کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں. اسی طریقے سے رمضان میں ہمارے اندر کچھ نہ کچھ عبادتوں کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ہم عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں کچھ نفل عبادتیں زیادہ کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی مقدار بڑھا لیتے ہیں. اس طریقے سے توفیق ہو جاتی ہے تو تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی نوافل جو ہم پڑھ لیتے ہیں، تو بہت سی رکعتیں زیادہ ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کی مقدار ہم بڑھا لیتے ہیں، ذکر و اذکار میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. تو عام دنوں کے مقابلے میں عبادت کا کچھ شوق پیدا ہو جاتا ہے اور ہماری عبادت کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم آگے کے 11 مہینوں میں بھی کچھ نہ کچھ عادتیں اپنی عبادت کے سلسلے میں باقی رکھ سکیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے رمضان گزرتا ہے، ہم رمضان کے سلسلے میں یہ ذہن بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں یہ کام کرنے ہیں، اور جیسے رمضان گزرتا تو گویا کہ ہم نے ایک دم جو ایک چوغا پہن رکھا تھا اس کو اتار دیا. یہ اصل میں غلط چیز ہے. ایسا نہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے رمضان کو سامنے رکھ کے کریں، ہم تو پوری زندگی کو اپنے ایک ذہن میں رکھتے ہوئے مطلب جو ہے ہمیں اپنے کاموں کی ترتیب بنانی چاہیے. تو ہم رمضان میں جس طرح ان عبادتوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور عبادتوں کا یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ہمیں آگے بھی باقی رکھنا ہے. اس میں اگرچہ کمی ہو سکتی ہے، رمضان میں ہم 5 پارے پڑھتے تھے تو چلیے عام دنوں میں ہم 3 پارے پڑھ لیں، 2 پارے پڑھیں، لیکن اس ترتیب کو اگر ہم باقی رکھنا چاہیں تو باقی رکھ سکتے ہیں. تو جیسے ہم رمضان میں 10 رکعت پڑھ لیں ایکسٹرا نوافل، تو ہم عام دنوں میں جو ہے 2 یا 4 رکعت کی اپنی عادت بنائے رکھیں. یہ نہیں کہ رمضان کی گزرتی گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل آزاد کر لیا. ہم ایک دم رمضان گزرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب ہم تمام چیزوں سے آزاد ہو گئے، اب نہ وہ عبادتوں کی پابندی رہی، حتیٰ کہ وہ فرائض کی بھی پابندی نہیں رہتی ہے اور باقی چیزوں کی بھی پابندی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. تو الغرض یہ 6-7 چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور بھی ہمارے اندر ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ایسی خامیاں ہو سکتی ہیں جو رمضان کا مہینہ خود بخود ہمارے اندر سے دور کر دیتا ہے، ان میں کمی کر دیتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں جن چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور جو کمی ہماری کچھ دور ہو جاتی ہیں، ہم رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کو اپنے اسی نظام کے مطابق باقی رکھ سکیں. جن خامیوں میں کمی آ گئی ہے، ہم ان میں اور کمی لانے کی کوشش کریں. جو برائیاں دور ہو گئی ہیں، جو غلط عادتیں دور ہو گئی ہیں، ہم رمضان کے بعد ان کو واپس نہ آنے دیں، بلکہ ان کو اپنے سے دور ہی رکھیں. اور جو اچھی عادتیں پیدا ہو گئی رمضان کے اندر، ہم رمضان جانے کے بعد ان اچھی عادتوں کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ ان اچھی عادتوں کو ہم باقی رکھ سکیں اور ان میں مزید بہتری لانے کی کوشش کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اس طرح رمضان کا یہ مہینہ ہماری بیماریوں کا، ہماری خامیوں کا اور ہماری غلط عادتوں کے علاج کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.